آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں۔ کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، اور تمام بد مذہب وہابی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول جوتے کی نوک پر۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، اور آج اس ویڈیو کو سن کر آپ تمام حضرات کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں مانتے، رسول اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے، رسول اللہ کی عزت کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر تھانوی ننوتوی امیٹھوی گنگوہی کی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو نئے بھائی ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ اب تو فائدہ ہے بہت۔ آپ ایسے بناتے نا، اور بیچ کا لگانا پڑ جاتا پوری بند کر دیتی کیا نہ کری بولو تو صحیح کرتے جاؤ۔ کسی کا میسج آ اب تو پہلے سے بہت فائدہ ہو، پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم جی، کون صاحب؟ ہیلو، سلام کا جواب دو۔ کون بول رہے ہیں، کس مسلک سے ہیں؟ کون بول رہے ہیں اور کس مسلک سے ہیں؟ آپ نے کال کی تھے جی؟ اہل سنت والجماعت سے۔ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ اس دور میں اس کی پہچان کیا ہے؟ اس دور میں اس کی پہچان کیا ہے جس کو آپ اہل سنت بولتے ہیں؟ مسلک ابو حنیفہ۔ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اب ان میں دو گروپ ہیں، ایک اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور ایک جو ہے بریلوی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ ہیں، کس کی طرف ہیں؟ ہم تو دونوں کے ساتھ میں ہیں جی۔ دونوں کے ساتھ ہیں؟ جی۔ اچھا، تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک مولوی تھے، اور کیا مانتے ہیں؟ اچھا، ایک مولوی تھے۔ جی۔ اور یہ جو مولوی اشرف تھانوی ہے، قاسم ننوتوی ہے، ان کو کیا مانتے ہیں؟ وہ تو ہمارے بہت بڑے ولی تھے۔ وہ تو ہمارے بہت بڑے ولی تھے۔ اچھا، وہ ولی تھے اور وہ ایک مولوی تھے۔ اچھا، تو کیوں کال کر رہے تھے جناب، کیا بات تھی؟ ایکچولی کیا ہوا تھا، میرے امام صاحب سے بات کرنے کا تھا۔ اچھا، آپ کے امام صاحب بات کرنے کے لیے بول رہے تھے؟ جا کے بات کرا دو۔ ایکچولی ابھی بات نہیں ہو پائے گا۔ کال مت کاٹنا، ایسی جا کے بات کراؤ، یا نمبر دے دو، میں نمبر سے بات کر لیتا ہوں۔ ایکچولی اس کا نمبر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1:30 بجے آپ کا کال ہوگا تب بھی نہیں دو گے؟ ارے نہیں ہے سر، آپ عالم ہیں کہ وہ ہیں؟ ارے میں جو بھی ہوں، مجھ سے کیا لینا دینا ہے، میں جو بھی ہوں، میں ایک سادہ آدمی ہوں، عوام کا آدمی ہوں۔ الحمدللہ اپنے مسلک کی بات کہوں گا، اپنے مسلک کی بات کروں گا، تم اپنے مسلک کی بات کرنا۔ ایکچولی آپ کہتے ہیں امام ناصری اور اشرف علی تھانوی بولتے کافر ہیں صاحب، کس بنا سے کہتے آپ کافر ہیں؟ آپ اپنے عالم سے بات کرائیے۔ جب آپ نے اپنے عالم سے بات کرانے کے لیے مجھے کال کیا تھا تو آپ اپنے عالم سے ہی بات کرائیں۔ نا آپ بتائیے، میں بھی پہلے بریلوی تھا تو ابھی میں جماعت میں جانے لگا ہوں۔ اچھا، تو کتنی نماز یاد ہو گئی؟ کیا بولے؟ کتنی نماز یاد ہو گئی؟ نماز تو میرے کو پہلے سے ہی یاد تھی۔ اچھا، نماز پہلے سے یاد تھی، تو مسئلے مسائل کتنے یاد ہو گئے؟ مسئلے مسائل کتنے یاد ہو گئے؟ بہت سارے یاد ہو گئے ہیں۔ بہت سارے؟
मुझे तो लग रहा है कुछ भी याद नहीं है आपको। मैं तो पहले जामिया जहर से मैं बरेली शरीफ से मैं पहले पढ़ता था। मैं बरेली शरीफ में पढ़ा हूँ, फिर मसौली शरीफ में पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं भी पहले सुन्नी था। तुमने पढ़ा कुछ नहीं है और आज भी तुमको कुछ नहीं मालूम है? आज भी मुझे मालूम है। नहीं मालूम है? अरे जरा ऐसा कैसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। अच्छा चलिए, छोटा सा एक सवाल कर लें। बोलिए हजरत। जोहर के बाद की जो नमाज है उसका क्या नाम है? जोहर के बाद की जो नमाज है, हाँ, जोहर के बाद से तो असर की नमाज होती है, और कौन होता ठीक। है? असर की नमाज में 4 सुन्नतें और 4 फर्ज हैं, ठीक? उसके असर में 4 सुन्नतें और 4 फर्ज हैं। 4 फर्ज हैं। असर की 4 सुन्नतें जो है बंदा मोमिन अदा कर रहा है, ठीक है? जी जी कायदा उला में जो 20 का कायदा होता है ना? जी जी। हाँ, एक होता है कायदा अखीरा, एक होता है कायदा उला। जी तो कायदा उला में बैठा, तशहुद पढ़ी, तशहुद के बाद जो है वो दरूद शरीफ पढ़ने लगा। जी जी दरूद शरीफ उसने पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, जी। और उसने पूरा ही पढ़ दिया, ठीक है? यहाँ तक पढ़ा या पूरा पढ़ दिया? और फिर जो है वो खड़ा हुआ अपनी तीसरी रकात के लिए, तीसरी रकात पूरी की, चौथी रकात पूरी की, फिर कायदा अखीरा में आ गया। जी कायदा अखीरा में बगैर सजदा सहू किए जो है उसने सलाम फेरा। नमाज हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई। कैसे? सजदा किया ही नहीं तो नमाज कहाँ से हो गई? कौन सा सजदा नहीं किया? चौथी रकात से। सजदा सहू की बात कर रहा हूँ कि मैंने बोला है कि उसने सजदा सहू नहीं किया, बगैर सजदा साहब किए हुए ही सलाम फेर दिया। नमाज नहीं होएगी ना। 2 सजदे तो किए ना उसने। सजदा सहू नहीं किया, 2 सजदे किए। हाँ, लास्ट तो के जो 2 सजदे होते हैं कायदा अखीरा में जो बैठते हैं सलाम फेरने के लिए, जी 2 सजदे करके बैठते हैं ना। चौथी रकात जी जी का जब रुकू करेंगे तो रुकू से उठ के सीधे जो है सजदे में जाएंगे। 2 सजदे करेगा बंदा, फिर कायदा उला में बैठेगा, जी है ना? जी। हाँ, तो सजदा साहब किए ही बगैर किए, सजदा साहब बगैर किए सलाम फेरा था। नहीं हुई नमाज? हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बताइए? कैसे? सवाल आप किए तो आप बताइए क्यों नहीं होएगी? नहीं, मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। मेरे को बहुत कुछ आता है हजरत। तो फिर बताइए ना, सीधा दुरुस्त जवाब दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ हो जाएगी ना। हो जाएगी? हाँ, और क्या? अभी तो आप मना कर रहे थे कि नहीं होगी। अभी मैं आपका सवाल समझा नहीं था। आप समझ गए ना? हाँ, तो बताइए क्यों हो जाएगी? उसमें बराबर सजदा किया ना, क्यों नहीं होएगा? बराबर सजदा किया? कौन सा वाला बराबर सजदा किया? हेलो, जी, क्यों कॉल काट दिया यार? मैं अपने इमाम साहब से बात कराता हूँ। इमाम साहब से बात कराएंगे। तो आप तो बता रहे थे कि यार मैं जमातों में जाता हूँ, बहुत कुछ याद हो गया, ये वो बहुत तारीफें कर रहे थे आप अपनी। आप दुरुस्त जवाब दीजिए ना। मैं जमात में जाता हूँ अभी। मैं चलिए कोई बात नहीं है, हमें जाने से कोई एतराज नहीं है आपके। मैं हमें आप नहीं था। हैं? अभी मैं इज्तिमा में जाने लगा हूँ। हाँ, तो हमें आपके जाने से कोई एतराज नहीं है, सिर्फ दुरुस्त जवाब दे दीजिए आप। अगर नमाज हो गई तो क्यों हो गई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई।
मैं बानी इमाम साहब से बात कराऊंगा। ओके, कब कराओगे? बिल्कुल अभी? अभी नहीं है, इसलिए मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, आपको 1:30 बजे के बाद में कॉल कराऊंगा। ऐसा है, एक बात बताऊं जनाब, हाँ बोलिए। आपसे मेरा कोई जाति झगड़ा नहीं है। हाँ बोलो। मेरा आपसे कोई जाति झगड़ा नहीं है, ठीक है? ये जो देवबंदी है ना, देवबंदी, इनकी किताबें पढ़ो जरा तुम। जी हाँ। मेरे भी घराना पढ़ा लिखा है। अरे भाई, आपका पूरा घराना पढ़ा लिखा है। माशाल्लाह, एक मामा मेरा मुफ्ती है, एक और मेरा एक भाई हाफिज कुरान है, एक मेरा भानवाई जामिया अजहर में पढ़ता है। देवबंद से ही सब फारिग है ना? सुन्नी है सब। सुन्नी है? हाँ। बरेलवी हैं? सब बरेलवी हैं, खाली मैं जमात में जाता हूँ। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि तुम सही हो? नहीं, वो कभी उनको मैंने बताया ही नहीं। चोरी चोरी जो है भटक गए। जी। बहरहाल अल्लाह ताला का भी ऐलान है, अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान जिस तरफ जाता है हम उसको उसी तरफ मोड़ देते हैं। जी जी। ये आपको अपना इख्तियार है कि आप किधर जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि एक जो है सीधा रास्ता है एक, और बाकी आड़े टेढ़े रास्ते हैं वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, शैतानी रास्ते हैं। और जो एक सीधा वाला है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो जन्नती है, वो जन्नत की तरफ जाता है। अच्छा हजरत, तो आप चाहें तो आड़े टेढ़े रास्तों को इख्तियार कर लें, और आप चाहें तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम यानी एक सीधा रास्ता पकड़ लें। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देवबंद हजरत को आप क्या मुसलमान समझते हैं कि काफिर समझते हैं? देखिए, देवबंद के 4 मौलवियों ने कुफ्र किया है, ठीक है? क्या कुफ्र किया? मौलवी अशरफ थानवी, मौलवी कासिम ननौतवी, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अमेठवी। क्या कुफ्र किया है? बताइए कौन से का नाम लूं, किस वाले का कुफ्र साबित करूं? हाँ, अशरफ अली थानवी तो अशरफ थानवी का। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अशरफ थानवी के ताल्लुक से आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुरान की आयत पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। और मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपसे कुछ मांग करूंगा, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तल्वू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। ये सूरे निसा है, ठीक है, और आयत नंबर 135 है। 35 आयत नंबर? जी, आयत नंबर 135 है जो मैंने पढ़ा है। आप हाफिज कुरान है? जी नहीं, अच्छा, कर रहा था मैं, 5 पारा तक किया तो फिर छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये आपका पढ़ा हुआ होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ा होगा, फिर जहन में नहीं है। हाँ, ये चौथा पारा है सूरह निसा, ये तीसरे या चौथे पारे का है, मैंने जो पढ़ा है आपको, ठीक है? अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है भाईजान, मैं वो बताना चाहता हूँ। और फिर जो है ना, आप जो है ना दिली फैसला मुझे बताएं, अल्लाह का फैसला अटल समझ के, ठीक है? अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से फरमा रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हो। क्या? ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हो। अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ। हट जाना, पिटेगा क्या? समझ रहे भाईजान? समझ रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों से, ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हो, देते हुए, ठीक है? अल्लाह के लिए अगर गवाही देना है
اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف یعنی سچائی پر، ہے نا، ایمانداری پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے، سمجھ رہے ہیں، تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں میں، ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں، جب ہم کوئی گواہی دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی اس میں ایک غیر بھی ہو سکتا ہے اور ایک اپنا بھی ہو سکتا ہے، اور گواہ ہمیں چنا گیا کہ تو گواہی دے، ہے نا۔ تو اگر ایسا کوئی موقع پڑے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان انصاف پر قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، ہے نا، سمجھ رہے، کیا گواہی آپ کے چاہے وہ والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو گواہی ہے نا حق پر ہونا چاہیے، انصاف پر ہونا چاہیے۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، سمجھ رہے ہیں بات، جس پر گواہی دو وہ امیر ہو یا غریب ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، ہے نا، میں نے سادے لوگوں کے لیے بھی سمجھا دیا۔ بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، جو حق پر ہیں اللہ ان کے زیادہ قریب ہے نا، حق والوں کے ساتھ ہی تو ہے اللہ تعالیٰ، صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ہے نا، تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو، یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو، کہ عدل نہ کرو یعنی انصاف نہ کرو، ہے نا، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے کاموں کا سب پتا ہے، اسے سب خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، ٹھیک۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، اس کا معنی مطلب ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر یہ قرآن پر آپ کا ایمان ہو تو میں اب آپ کو تھانوی جی کے تعلق سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ اب اس کو سننا پسند کریں گے؟ اب دیکھیے انصاف سے فیصلہ کیجئے گا، میں نے قرآن بتایا ہے آپ کے سامنے، قرآن پڑھ کے سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر آپ کے والدین کے خلاف کوئی بات کہوں، یعنی آپ کے والدین کے لیے کوئی ایسا ورڈ استعمال کر دوں جس سے آپ کے والد صاحب کی توہین ہوتی ہو، آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ چاہے وہ بریلوی ہی کیوں نہ ہو، برا لگے گا، برا لگے گا نا۔ آپ دیوبندی ہیں اور وہ آپ کے والد جو ہیں وہ بریلوی ہیں، پھر بھی آپ کو برا لگے گا، کیوں نہیں برا لگے گا نا، ہے نا۔ اچھا کس لیے؟ میرے ماں باپ ہیں جی، آپ کے ماں باپ ہیں اور آپ کا ان سے خون کا رشتہ ہے نا، جی، اور جس ذات سے ایمان کا رشتہ ہو اس کے لیے اگر کوئی برا کہے تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سمجھے بھائی جان؟ سمجھے۔ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی۔ اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، آپ کے والدین کو اگر میں ایسے پکاروں او بوڑھاؤ ذرا بات سنو، اور آپ بھی وہاں کھڑے ہوں، کیسا لگے گا آپ کو؟ بہت برا لگے گا، برا لگے گا۔ حالانکہ میں نے گالی نہیں بکی، وہ عمر دراز ہے، میں نے صرف بوڑھاؤ بولا ہے، بوڑھاؤ، برا لگے گا، تو یہ اچھا، ہاں یہ بہت بھدا جملہ ہے نا، انکل کہہ سکتے ہیں، چاچا کہہ سکتے ہیں، ہے نا، جی جی، حضرت کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ جی جی، اگر میں اس سے بھی خطرناک اور جملہ کہہ دوں کہ آپ کے باپ کا علم تو جانوروں پاگلوں بچوں کے جیسا ہے نا، بچوں کی طرح ہے، تو شاید آپ مجھے مارنے لگ جائیں وہاں، صحیح بات ہیں؟ جی، صحیح بات ہے۔
صحیح بات ہے نا؟ جی ہاں ماشاء اللہ، چلیے بڑی اچھی بات ہے. اگر یہی بات کوئی حضور کے لیے کہہ دے، کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایمان والا کیسا بول سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب ایمان والا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کافر ہے. کافر ہے. ماشاء اللہ، یہی چیز. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے نا؟ جیسا تو ہم بھی سبحان مانتے اللہ، ہیں نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی جان. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو، اے عام لوگو، تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. جی ہے نا؟ جی یہ قرآن ہے. تو آپ نے، میں نے اور میرے خیال سے تمام ہی مومنوں نے لگ بھگ یہ سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے پیارے نبی ہیں، جو سب سے محبوب ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. جی بالکل. تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو نبی ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ تعالی. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان میں اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے اور کوئی یہی بات اگر حضور کو بولتا ہے جی تو کیا مومن رہے گا؟ نہیں رہے گا. نہیں رہے گا. اب میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں بھائی جان، فیصلہ کر کے بتائیے گا دل سے. پھر آپ بولیے گا کہ ہاں تم کافر صحیح کہتے ہو یا غلط کہتے ہو. تھانوی جی کی کتاب ہے حفظ الایمان. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے اور لکھا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کو بعض علم غیب ہے یا کل علم غیب ہے؟ ہلو؟ کل علم غیب ہے. نہیں، ہم نہیں کہتے کل علم غیب. ٹھیک ہے؟ اور آپ یہاں کل علم غیب بھی کہیں گے تو پھر اس میں امت کی طرف، عوام کی طرف جو اللہ کی مخلوق ہے نا، جو تمام انسانیت ہے، پھر انسانیت یہاں مراد لی جائے گی. اگر آپ کل مانتے ہو تو انسانیت مراد لی جائے گی تو آپ کہ تمام انسانوں میں. ایک منٹ، ہم کل نہیں کہتے جناب، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، پہلے آپ ہماری بات سن لیں. ہاں ہاں، تو تھانوی جی نے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے بعض علم غیب کو یہاں مراد لیا اور بعض علم غیب کو مراد لیتے ہوئے کہتے ہیں اگر حضور کو اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی ان کی کون سی خصوصیت ہے، ان کی کون سی بڑائی ہے، کون سے کمال کی بات ہے. ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. مجھے آپ یہ بتائیے یہ حضور کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ تو توہین ہے. توہین ہے نا. تو حضور کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان مسلمان ہی رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو اب بتائیے آپ کے تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے یا نہ کیا ہے؟ آپ اس کا حدیث کون سی کتاب میں لکھا ہے اب بتائیے، میں دیکھتا ہوں. حفظ الایمان، حفظ الایمان بھائی جان، حفظ الایمان. صفحہ نمبر بتاؤ. صفحہ نمبر 15. نام کیا ہے آپ کا بھائی جان؟ میرا نام دانش ہے. آپ کا نام دانش ہے؟ جی اچھا، دانش بھائی لیجئے، میں دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو میں یہ حوالہ ابھی دے دیتا ہوں، لیجئے آپ پڑھ لیجئے. اور اس سے بھی خطرناک ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا آپ کو. کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا عالم ہے اس دنیا میں جو کسی کو یہ کہہ دے کہ بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو، شراب بھی پی لیا کرو، زنا بھی کر لیا کرو؟ نہیں، ایسا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے. ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے نا. مگر دیوبند کے بزرگوں سے یہی تعلیم ملتی ہے. دیکھو ذرا جناب بھائی صاحب، آپ اپنے واٹس ایپ میں آ جاؤ، آپ آن لائن بھی ہو. سال بھر میں ان کے ساتھ میں رہا ہوں، ایسا تو کوئی لفظ نہیں بولے ہیں. آپ سال بھر رہے ہو، میں 15 سال رہا ہوں بھائی جان. سال بھر زیادہ ہوتا ہے کہ 15 سال زیادہ ہوتے ہیں؟
15 साल ज्यादा होता है। तो फिर मैं 15 साल रहा हुआ हूँ और उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, इसीलिए तो मुझसे कोई भी देवबंदी आज तक जो है कभी बहस में मुझे शिकस्त नहीं दे पाया। मैं देवबंद आप व्हाट्सएप में आ जाइए भाईजान, 1 मिनट इसको देख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, व्हाट्सएप में आएगा। जी व्हाट्सएप में आइए, ठीक है, फोन मत काटना, ऐसे ही आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ गए आप व्हाट्सएप में, पढ़िए भाईजान। किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान, लिखने वाले हैं मौलाना थानवी, और ये छपी है दारुल किताब देवबंद से, ठीक है जी। हाँ पढ़िए भाईजान। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। इसका मतलब है ऐसा इल्म गैब ज़ैद व अमर बकर, समझे? जी जी। हर सभी व मजनून, सभी बोलते हैं बच्चे को, मजनून बोलते हैं पागल दीवाने को। जी। हाँ ज़ैद व उमर बकर यानी हम और आप जैसे लोग हो गए, जी। है ना? और आप हैवानात को तो जानते ही हैं, बहाइम को तो जानते ही हैं, है ना? जानवरों को, पागलों को, बच्चों को, दरिंदों को, मतलब हर एक को मान रहे हैं। जी। बताइए ये तौहीन है खुली या नहीं भाईजान? तो ही नहीं। तौहीन है ना? जी। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, उसके महबूब का ऐलान है, सब मुसलमान जानते हैं, क्योंकि अल्लाह रसूल ने जो अल्लाह ने अपने महबूब को बताया, हुजूर ने अपनी उम्मत को बताया जी। कि दुनिया में जो जिसके साथ रहेगा जी। मैदान महशर में उसी के साथ उसका हिसाब किताब होगा। शफी भाई हैं, शफी भाई, जी। वो देवबंदियों के मदरसे में पढ़ते थे और मेरे ख्याल से दारुल उलूम देवबंद के ही पढ़े हुए हैं। जी। काफी टाइम उन्होंने गुजारा है और मेरी उनसे बहस होती थी। जिस तरह आप बार बार कॉल करते हो ना, वो भी मुझे बार बार कॉल करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी हनफी बरेलवी हैं। जी। हाँ अच्छा ये बताओ अल्लाह ताला आलिमुल गैब है कि नहीं भाईजान? है ना इल्म गैब, मैं माशाअल्लाह। कर रहा हूँ। हाँ एक किताब है इनकी फजाइल अमाल, उसमें लिखा है कि अगर अल्लाह ताला को ये इल्म होता कि अमीरों की ज़कात खैरात से, अमीरों के पैसे से इन गरीबों का गुजारा ना होगा तो अल्लाह ताला कोई और इंतजाम फरमा देता। तो बताइए क्या अल्लाह ताला को ये पता नहीं था? अल्लाह ताला को तो सब पता है। अल्लाह ताला सब पता है ना? पता है। इसी वजह से वो इन देवबंदरों से निकले और इस बात का एक ऐसा प्रचार हुआ कि उन्होंने तमाम देवबंदी मौलवियों से जाके पूछा कि मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। किसी देवबंदी आलिम ने इसका जवाब नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एक कट्टर बरेलवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे भाईजान? बस आप मुझे फैसला करके बताएं कि हुजूर की शान में ऐसा जुमला बोलने वाला, मैंने आपके वालिद के लिए कहा बुढ़ाऊ, तो ये गलत जुमला है, गलत वर्ड है, और ये तो बहुत ही खतरनाक जुमला हमारे नबी के लिए बोला है। तो बताइए मैं काफिर सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ भाईजान, बोले? और आप भी अपनी आखिरत का फैसला करने कि आपको अपनी आखिरत किन लोगों के साथ बितानी है, जहन्नम में रहना पसंद करेंगे कि जन्नत वालों के साथ रहना पसंद करेंगे? तो जन्नत वालों के साथ में रहना पसंद करूंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बताइए हुजूर के इल्म गैब को जानवरों के जैसा इल्म गैब बताने वाला जन्नती है या हुजूर के इल्म गैब को दिल से तस्लीम करने वाला और हुजूर के कमालात को बयान करने वाला जन्नती है? फैसला करें। कुरान की आयत मैंने आपको पढ़ के बताई भाईजान, फैसला करें दिल से। कुरान पढ़ के बताया मैंने। अगर अल्लाह के कलाम को हक मानते हैं, सच मानते हैं तो बताएं, वरना मेरे पास और बहुत सारे हवाले हैं, वो भी आपको दे दूंगा। बताएं
دل سے بتائیں, کھل کے بتائیں, بالکل نہ ڈریں, بالکل گھبرائیں نہیں. آپ اپنے دل میں کانپ رہے ہوں گے کہ یار میں نے کیا کر دیا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, میں کن لوگوں کے ساتھ ہو گیا. اور آپ میری ہر ایک آڈیو سنو اور اس میں بس یہی دیکھو کہ میں حضور کا غلام ہوں, حضور کا امتی ہوں, کون اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے اور کون برائی کر رہا ہے, بس اتنا سنو. آپ کا پورا آڈیو سنتا ہی نہیں, تھوڑا بہت سنتا ہوں بس. تو میرے دوست میرا پورا آڈیو سنو گے تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی میرے بھائی. تو وہ آپ گانا وانا لگاتے ہو نا شروع میں, تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. میرے دوست آپ گانا مت سنو, تھوڑا سا آگے بڑھا دو, بس جو ہماری بات ہو اس کو آپ سنو یار میرے بھائی. دل پہ پتھر رکھ کے سنو, اگر نہیں بھی سنی جا رہی ہے نا آپ سے تو دل پہ پتھر رکھ لو. اور ایک بار اگر تم نے میری کوئی بھی پوری آڈیو سن لی تو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہی سب کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھے بھائی جان؟ جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سب کو ایسے ہی سمجھاتا ہوں, سب کو ایسے ہی بتاتا ہوں. موضوع چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی عقیدے کو لے کے آ جائے الحمدللہ, چاہے وہ علم غیب کا عقیدہ ہو, چاہے حضور کے اختیارات کے تعلق سے ہو, چاہے ختم نبوت کے تعلق سے ہو, کسی بھی معاملات میں آ جائے. جی تو اب سچے دل سے بتائیں بھائی جان, میں نے جو تھانوی کو کافر کہا صحیح کہا یا غلط کہا؟ دیکھیے بات یہاں سچائی کی ہے, حق والی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حق والوں کے ساتھ جو ہے نا رہو, انصاف کی بات کہو, حق والوں کے حق میں گواہی دو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے قرآن میں کہ کسی بھی ایمان والے کو, کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے, کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے. چلیے ثبوت پیش کیجیے, آپ اپنی دلیل کا, اپنے دعوے کا ثبوت پیش کریں, اپنے دعوے کی دلیل دے دیں مجھے ایک کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے. بیان میں سنا تھا. نہیں دیکھیے بیان میں سننا ایک الگ بات ہے, مجھے دلیل چاہیے نا آپ سے. وہ طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے. دیکھیے طارق جمیل تو ایک خود جھوٹا مکار ہے. 23 کفر دیوبند کے مولویوں نے اس کے گنائے ہیں, 23 کفر, 23 کفر گنوائے ہیں دیوبند کے مولویوں نے. کہو گے تو میں تمہیں ویڈیو بھیج دوں گا. تو یار اسی انسان کی بات مان رہے ہو جس کی دیوبند کے بڑے بڑے علماء کوئی اس کی بات نہیں مانتے, اور اس نے وہ کہتا ہے معاذ اللہ یا اللہ تو آجا ہم تیرے پیر پکڑ لیں گے. تو اللہ کے پیر ہیں کیا؟ وہ تو سب چیزوں سے پاس صفا ہے, تم کے پیر کہاں ہیں؟ نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے پیر. اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے نا. ہاں تو پھر اچھا یہ بتائیے جنت میں حوریں ہیں کہ لڑکیاں ہیں؟ پورے ہیں. حوریں ہیں نا. یہ کہتا ہے جنت کی لڑکیوں کا میکپ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے تو جب کرے گا نا جب اللہ تعالیٰ کا جسم ہو. پھر دوسری بات یہ کہ حوریں تو حوریں ہی ہیں, حوروں کو میک اپ کی کیا ضرورت؟ یار ایسے انسان کا نام لے رہے ہو جس کو خود دیوبند کے لوگ نہیں مانتے. میرے دوست یہ جھوٹی جماعت ہے. اگر یہ جماعت جھوٹ نہ بولے تو دھرم نہیں چلے گا میرے بھائی. میرا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, میرا کوئی آپ سے جو ہے گھریلو کوئی معاملات نہیں ہے کہ صاحب اس سے میری بنتی نہیں, اس کی دیوار ہمارے گھر میں کو آئی ہوئی ہے, یا اس نے میری کھیت کی میڑ جو ہے میرے کھیت میں ڈال دی ہے. میرے بھائی ایمانی رشتے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں ایک بات اور بھی بولتا ہوں کہ دیوبندیوں میں 85% لوگ دھوکے میں ہیں, انجانے میں, جو ان کے کفری عقیدے سے واقف ہی نہیں ہے. سمجھے بھائی جان؟ جی. ان دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضور کے بعد اب کوئی اور نبی اگر پیدا ہو جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بتائیے کیا کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے نا, جی کیونکہ حضور نہیں فرمایا تھا. مگر اب کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا, اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, مکار ہوگا, شیطان ہوگا, دجال ہوگا. جی بے شک. اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمارے جو نبی ہیں وہ بتائیے رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت للعالمین ہے بے شک. حضور کے علاوہ کوئی اور دوسرا رحمت للعالمین ہے یا آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک؟ نہیں کوئی نہیں نا, صرف اکیلے ہمارے نبی ہیں نا. جی. یہ دیوبندر کہتے ہیں کہ حضور کے علاوہ بھی کوئی اور رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. بتائیے حضور کی مانو گے
اللہ کے کلام کی مانو گے یا ان دیوبندروں کی مانو گے؟ اللہ کے کلام کو مانوں گے. اللہ کے کلام کو مانیں گے نا. سر قرآن میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہے نا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نبی کے لیے کہا. نبی کے لیے. کسی اور کے لیے بھی کہا گیا؟ نہیں نا. بتائیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے علاوہ بھی کوئی اور رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ دیوبندر کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. شاید آپ نے کہا تھا، کسی اور نے کہا تھا مجھ سے. کیا کہہ رہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. رضی اللہ عنہ نہیں، سب کو کہہ سکتے ہیں. نہیں، سب کو تو خیر نہیں کہہ سکتے ہیں، جو اس کے لائق ہے اسی کو کہہ سکتے ہیں. ولی حضرات ہو گئے، سب کو کہتے ہیں. ہاں ولیوں سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے ان کو کہہ سکتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہے نا؟ ہاں. ان کے یہاں رشید احمد گنگوہی کو رضی اللہ عنہ کوئی کہے تو ٹھیک ہے، چلے گا، مگر ہم غوث اعظم کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں، خواجہ گرنواز رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں، یا پھر اور دوسرے ولیوں کو کہہ دیں، یا میں اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہہ دوں، تو بس ان کو بڑا تیز کا جو ہے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، سولی کا درد ایک دم سے، جو ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، چین لینے نہیں دیتا. حضرت میں جیسے اعلیٰ حضرت کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. ہاں جو بولتے ہیں اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے وہ کافر ہیں، یہ کیسے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کس نے کہا کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے ہیں وہ کافر ہیں؟ ایک آدمی ایسا لے کے آئیے جس نے یہ کہا ہو کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا وہ کافر ہے. دلیل پیش کریں آپ اپنے اس دعوے کی. بہت سارے تقریر میں سنا ہوں. میرے بھائی، آپ نے سننے میں مسٹیک کر لی. جیسے کسی عالم نے کہا تھا کہ یار پیاز کھانا حرام ہے، تو لوگ جو اونگا نیندی میں تھے نا انہوں نے سوچا رہے یار پیاز کھانا حرام ہے. تو ایسا نہ کریں میرے بھائی، بات کو مطلب ٹھیک سے سنا کریں. جی میں اس کا آپ کا بیان سنا دوں گا آپ کو. بالکل، مجھے آپ سنوائیے. تو مولانا حماد کا ہے کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں ان کا حشر پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. بہرحال یہ جملہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا وہ کافر ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانو کافر ہے. میرے بھائی آپ مجھے دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے دکھا دیں یہ بات، آپ اپنے دعوے کی دلیل پیش کر دیں. میں بیان سنا آپ کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ بات 100% نہیں ہو سکتی. پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ. ہمارا کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا وہ کافر ہے. غلط ہے یہ بات. آپ پھر سے تحقیق کریں، سرچ کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ مجھے وہ آڈیو دیں، ٹھیک؟ اور آپ خود سنیں اور مجھے بھی بھیجیں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. جی ٹھیک انشاءاللہ. تو اب آپ مجھے یہ بتا دیں، میں نے جو تھانوی جی کا یہ کفر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس دور میں سب سے زیادہ تھانوی جی کا پرچار ہے، انہی کا پرچم بلند ہے، دیوبندی انہی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، تو بتائیے میں نے جو عبارت بتائی ہے آپ کو، یہ حضور کی شان میں توہین ہے یا نہیں؟ توہین ہے. حضور کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا مسلمان ہی رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے. تو تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے بھائی جان؟ بولیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیے. میں نے قرآن کہہ رہا ہے چاہے وہ تمہارے باپ کے حق میں ہی فیصلہ غلط کیوں نہ جاتا ہو، تمہارے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ وہ بات ہو، مگر سچ بولو، صحیح بولو، انصاف کرو تو انصاف کرو.
جو بھی بات کہو انصاف والی کہو. جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ توہین ہے تو پھر حضور کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہے. آپ نے خود ہی قبول کر لیا. مگر تھانوی کے لیے کہہ رہا ہوں تو آپ کی زبان جو ہے بند ہو جا رہی ہے بھائی جان. کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے طرف سے رحم ہے. یعنی تمہیں اپنے نبی سے محبت نہیں تھانوی سے محبت ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے کہنے کے مطابق. نہیں نبی سے محبت ہے نا حضرت. بھائی نبی سے اگر محبت ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ تھانوی آپ کا رشتہ دار تھوڑی لگتا ہے یا خاندان والا تھوڑی ہے. حق کی بات کہو. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیے. قرآن پڑھا اس کا ترجمہ پڑھ کے میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے, انصاف والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ کون سی لسٹ میں آنا چاہتے ہو؟ جو دغاباز لوگ ہوتے ہیں, فریب لوگ ہوتے ہیں, دھوکہ فریبی کرنے والے, ان لوگوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو یا حق والوں میں, انصاف والوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو؟ اللہ آپ کی بات کو سن رہا ہے اور جو آپ کے دل میں ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. وہ تو بے شک تو دیکھ رہا ہے, ہے نا؟ بے شک. وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے ظاہر ہے, باطن نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے کچھ بھی. ہمارے دلوں کے حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. بے شک. تو پھر بتائیے نا, حضور کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ بے شک کافر ہے. کافر ہے. تو تھانوی نے جو یہ کفر کیا ہے تو اس کفر کی وجہ سے کافر ہوا کہ نہیں؟ دیکھو میں نہیں کہہ سکتا. قرآن تو کافروں کو کافر کہلوا رہا ہے. خدا نے خود کافر کو کافر کہا. شیطان بہت بڑا عالم تھا معلوم ہے؟ وہ تو بہت بڑا عالم تھا. جنت میں اس کا ڈائریکٹ آنا جانا تھا معلوم ہے؟ تمہارا کو بھی معلوم ہے. اچھا, فرشتے اس کو جھولا بھی جھلاتے تھے معلوم ہے؟ بے شک مجھے بھی معلوم ہے. یہ بھی معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمام فرشتے میرے نبی آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. بے شک. سوائے ابلیس کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے, صرف ابلیس رہ گیا. ابلیس نے تعظیم نہیں کی, ان کا ادب نہیں کیا. ان کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے اپنے اوپر غرور کیا اور یہ کافروں میں شمار ہو گیا. بے شک. ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے بھی کہلوا رہا ہے, نیک مومنوں سے بھی کہلوا رہا ہے. جو بھی قرآن پڑھتا ہے, جو بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے, پڑھو سورہ کافرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. اے محبوب کہہ دو ان کافروں سے. کیا ہے؟ اے محبوب کہہ دو. کس سے؟ ان کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ کافر کو کافر ہی کہلوا رہا ہے اور کافر کو کافر خود بھی کہہ رہا ہے, اعلان کر رہا ہے. تو جو جس وقت جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی بولنا پڑے گا. یہی ہے دین اسلام کا قانون میرے بھائی. جی. ہاں, آپ بھی کہو گے کہ میں نہیں کہہ سکتا. پھر قرآن بتایا ہے میں نے اور 2 قرآن کی آیتیں بتائی ہیں. بتائیے, آپ کہو گے کہ نہیں کہو گے کہ تھانوی نے کفر کیا ہے تو کافر ہے؟ بہرحال فیصلہ اب آپ پر چھوڑتا ہوں. اب چاہو تو ان میں رہو اور چاہو تو ان سے نکل جاؤ. یہ دیوبندی جماعت شیطانی جماعت ہے اور جہنم والی جماعت ہے جو کہ جہنم میں جائے گی ایک دم ڈائریکٹ. یہ ڈائریکٹ والے ہیں. کیونکہ ایک اور چیز بتا دوں, یہ ڈائریکٹ والے ہیں. یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ مانگو, کوئی سی کا کوئی وسیلہ نہیں, کچھ نہیں ہے نا. کوئی وسیلہ لیتا بھی ہے, کوئی نہیں بھی لیتا, کوئی انکار بھی کرتا ہے, کوئی اقرار بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میری بحث نہیں, مگر یہ ڈائریکٹ والے ہیں. ٹھیک ہے, اور بحثیں بھی ہوتی ہیں ہماری ان سے, ان لوگوں سے. تو ایک منٹ, ایک بات سمجھانا چاہوں گا بھائی جان. بلندی کو چھونے کے لیے, بلندی پر جانے کے لیے, اونچائی پر جانے کے لیے ہمیشہ وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اوپر سے نیچے جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. نیچے انسان آٹومیٹک ہی آ جاتا ہے. چھت پہ چڑھو, کسی وسیلے کے ذریعے چڑھو گے, چھت پہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. مگر اگر چھت سے نیچے آنا ہو تو بغیر وسیلے کے آ سکتے ہو. ہاتھ پیر ٹوٹے وہ دوسری بات ہے, الگ بات ہے.
ٹھیک ہے, نقصان تو ہوتا ہی ہے ڈائریکٹ والے میں, ہے نا. بات آ رہی سمجھ میں؟ سوال دیوبندی لوگ سے پہلے میں بھی یہی سوال کرتا تھا کہ آپ ٹیرس پہ چڑھو گے تو کیسے ڈائریکٹ تھوڑا نہ چڑھ جاؤ گے نیچے. بہرحال میرے بھائی, میں نے ایسی بات بتائی ہے کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے. بلندی پر چڑھنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے نا. جی ہاں, اور گہرائی میں جانے کے لیے, نیچے جانے کے لیے, سمجھ رہے ہیں, جی 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 کسی وسیلے کی ضرورت نہیں, ایسی چھلانگ مار سکتا ہے. جی تو جنت جو ہے نا وہ آسمانوں, 7 آسمانوں کے اوپر ہے, اور جو جہنم ہے نا, جہنم, جنت اوپر اور جہنم نیچے. جی جنت ہے آسمانوں کے اوپر اور جنت ہے زمین کے نیچے, جہنم ہے زمین کے نیچے. جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیز تیز بولنے میں میرے لفظوں میں انتر ہو گیا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ہاں, جہنم زمین کے نیچے, جنت آسمانوں کے اوپر. تو بھائی اگر جنت میں جانا ہے تو پھر کام بھی ایسے کرنے ہوں گے, جی اور نیچے جانا ہے تو پھر سمجھ آپ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے. جی جی خیر, آپ میری بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پا رہے ہیں, آپ نروس ہو چکے ہیں. پھر سے میں ٹائم دیتا ہوں, آپ مہینے 2 مہینے پھر سے ان کی اسٹڈی کریں, یا پھر آپ روز مجھ سے بات کریں, میں ایک اور ٹاپک نیا روز کا بتاؤں گا آپ کو. جی دیکھو میرے یوٹیوب پہ مت ڈالنا یہ میرا, ٹھیک ہے؟ یہ ڈلے گا یوٹیوب پہ, نہیں ڈالنا. آپ کا نمبر نہیں ڈالوں گا, مگر یہ یوٹیوب پہ جائے گا. ٹھیک ہے, میرا نمبر نہیں کیونکہ ڈالنا. ہاں نمبر نہیں جائے گا آپ کا. میرا نام بھی نہیں ڈالنا. ہاں, مگر نام اس پہ کچھ اور بتا رہا ہے آپ کا, زین العابدین جانی کیا, یزدانی رضانی رضا نام لکھا ہوا ہے, ہے, دانش رضا لکھا ہوئے گا. دانش رضا نہیں, کچھ نہیں لکھا ہے, یزدانی آ رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے پھر, ہے ٹھیک ہے. میں نے آپ کا اتنا وقت لیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. مگر مجھے نا رات کو کال مت کیا کرو یار, پریشان مت کیا کرو یار مجھے. ہمارے یہاں رات میں ہی وہ ہوتا ہے نا میرے بھائی, مگر میں نے منع کیا ہوا ہے, مجھے رات میں کوئی کال نہ کیا کرو یار. تو ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ نہیں, میں تو آپ کو ہاں رات میں, ہاں رات, ویسے بھی میں ان نون نمبر سے رات میں کال ہی نہیں اٹھاتا ہوں, اور ویسے بھی میں موبائل سائلنٹ کر کے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و عقیدے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ آپ کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہو, آپ اپنے ایمان و عقیدے کو سمجھیں, اپنے اسلام کو سمجھیں, اپنے مذہب کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے والدین, آپ کے ماں باپ جس میں ہیں, ٹھیک ہے, انہی لوگوں میں رہنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی آپ دعا کیا کریں یار, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا ہم بھی اس کو چینج نہیں کرتے. سر لیکن میں تو دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پر قائم فرما. سر میں دیوبندی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں دعا مانگتے ہی نہیں ہے. ہاں بہت ساری خرابیاں ہیں, میں کیا کیا بتاؤں. اب آپ سے اتنا ہی کافی ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک, اللہ حافظ. اللہ حافظ. دوستو, رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے.